وکٹر کی باتوں نے سب کو غصے سے بھر دیا۔ کسی نے زور سے پکارا، بڑی بہن اسے سبق سکھاؤ۔ فوراً باقی لوگ بھی ہم آواز ہو گئے، ہاں ہاں بالکل بڑی بہن، اسے سبق سکھاؤ، اسے بتاؤ کہ کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کتنا طاقتور ہے۔ میری نظر میں تو وہ آسمان و زمین کی طاقت کو نہیں جانتا۔ بڑی بہن، آپ کو ضرور رینڈی کا بدلہ لینا ہوگا۔ بڑی بہن، چاہے آپ اسے اتنا ماریں کہ وہ اپنے دانت ڈھونڈتا پھرے، ہم کبھی نہیں سمجھیں گے کہ کوئن اسکول آف مارشل آرٹس نے زیادتی کی ہے۔ وہ حد سے بڑھ گیا ہے، بالکل برداشت سے باہر۔ یہ بنیوو لینس ہال والے خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ ان کو کیا حق ہے کہ کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کو چھیڑیں؟ کوئنٹن بھی غصے سے بے چین ہو رہا تھا۔ اس نے جلدی سے چیخ کر کہا، بڑی بہن، وار کرو، اسے بتاؤ کہ کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کی طاقت کیا ہے۔ لنڈا، جو بڑی بہن کا روپ دھارے ہوئے تھی، وہ پریشانی سے بھیڑ کی طرف دیکھتی رہی۔ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اگر وہ سٹیج پر چڑھ جاتی تو ہارنے کا خطرہ ہوتا اور عزت خاک میں مل جاتی، لیکن اگر نہ جاتی تو یہ سب کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کی بزدلی سمجھی جاتی۔ وہ پھنس گئی تھی۔ ادھر وکٹر اب بھی طنزیہ مسکرا رہا تھا۔ کیا ہوا بڑی بہن؟ اب بھی ہمت نہیں ہو رہی سٹیج پر آنے کی؟ کوئنٹن چھلانگیں مارتا ہوا بولا، بڑی بہن ابھی تک کیوں نہیں جا رہی؟ اگر میں کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کا رکن ہوتا تو کب کا سٹیج پر جا کر اسے سبق سکھا دیتا۔ کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کے شاگردوں کو سرے عام ذلیل کیا جا رہا ہے۔ اگر انہی کے لوگ آگے نہ آئے تو یہ بہت بڑی رسوائی ہوتی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ رینڈی کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کے ٹاپ 5 شاگردوں میں سے تھا اور وہ بھی ہار گیا تھا۔ باقی شاگرد سٹیج پر جا کر صرف اپنی بے عزتی کرواتے۔ پروین نے آنکھیں سکیڑ کر رنگ کی طرف دیکھا۔ وہ آگے بڑھنے ہی والی تھی کہ اچانک اس کا بازو کسی نے پکڑ لیا۔ پلٹ کر دیکھا تو سالس اس پر نظریں گاڑے کھڑا تھا۔ وہ یہ سب جان بوجھ کر رہا ہے؟ پروین کی آنکھیں سجیدہ ہو گئیں۔ ہاں، اسے بھی پہلے سے یہ محسوس ہو رہا تھا۔ جب سے وکٹر آیا تھا وہ مسلسل کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کی بڑی بہن کو چیلنج کر رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر انہی کے شاگردوں کو لڑنے پر مجبور کرتا اور سٹیج پر ظالمانہ باتیں کرتا۔ یہ سب اس بات کا ثبوت تھا کہ اس کا مقصد صرف بڑی بہن کو سامنے لانا تھا، وہ جانتی تھی۔ لیکن پروین نے دوبارہ سٹیج کی طرف دیکھا۔ لنڈا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے مٹھی کس لی لیکن ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ پہلے تو سب شاگرد شور مچا رہے تھے کہ بدلہ لو، مگر جب کہ لنڈا حرکت ہی نہیں کر رہی تھی اور کوئی اور بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا تو ان کا جوش ٹھنڈا پڑنے لگا۔ اگر وہ اب بھی نہ لڑتی تو شاید آئندہ کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کا سر اٹھانا مشکل ہو جاتا۔ پروین نے گہرا سانس لیا اور اچانک بولی، میں لڑوں گی۔ یہ پرسکون جملہ سنتے ہی پورا ہال خاموش ہو گیا۔ سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ سلور ماسک پہنے پروین کی طرف وکٹر نے تیوری چڑھا کر غور سے دیکھا۔ کوئنٹن، جو بڑی بہن سے بدلہ دلوانے کے لیے چیخ رہا تھا، یہ سن کر اچانک پلٹ کر پروین کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں کو یقین نہ آیا۔ پھر آہستہ آواز میں بولا، یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ وقت شو کرنے کا نہیں ہے، وہ بہت طاقتور ہے۔ پروین نے اسے نظر انداز کیا اور آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے سٹیج پر چڑھ گئی۔ لوگ اس کے لیے راستہ بنا چکے تھے۔ لنڈا نے پروین کو دیکھتے ہی سکون کا سانس لیا۔ پروین جیسے ہی سٹیج پر کھڑی ہوئی، وکٹر نے کہا، 028، یہ معاملہ میرا اور کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کا ہے، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پروین نے نظریں جھکا کر پرسکون لہجے میں کہا، میں بھی کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کی رکن ہوں، میرا اس سے کیسے تعلق نہ ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر سب حیرت زدہ رہ گئے۔ تو وہ بھی کوئن اسکول آف مارشل آرٹس سے ہے؟ اب سمجھ آیا کہ یہ اتنی طاقتور کیوں ہے۔ لیکن وکٹر نے تیوری چڑھا کر طنزیہ ہنسی، میں عورتوں میں صرف بڑی بہن کو حریف مانتا ہوں۔ میرا مشورہ ہے کہ تم فوراً نیچے اتر جاؤ تاکہ اپنی بے عزتی نہ کرواؤ۔ پروین نے مکہ کس کر کہا، بڑی بہن کوئی ایسی ہے جسے ہر کوئی للکار سکتا ہے؟ پہلے تمہیں مجھ سے گزرنا ہوگا۔ وکٹر نے اسے سیاہ نظر ڈال کر سر تپا گھورا اور سرد لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، چونکہ تم مرنے کا شوق رکھتی ہو
تو میں تمہاری خواہش پوری کروں گا. یہ مت سوچنا کہ تم عورت ہو اس لیے میں نرمی برتوں گا. یہ کہتے ہی اس نے پروین کو کوئی موقع نہ دیا اور اچانک اس پر جھپٹ پڑا تاکہ فوراً اسے گرا سکے. وکٹر زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ جلد از جلد اس لڑائی کو ختم کرنا چاہتا تھا. اس لیے اس نے اپنے سارے زور کو ایک ہی مکے میں جمع کر دیا. اسے ذرا بھی پرواہ نہ تھی کہ سامنے والی ایک عورت ہے، نہ ہی اس کا ذرا بھی نرمی دکھانے کا ارادہ تھا. سامنے کھڑی پتلی سی عورت ابھی بھی آسانی سے بچ سکتی تھی، مگر 028 یعنی پروین نے بچنے کے بجائے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا مکہ روک لیا. وکٹر کے ذہن میں خیال آیا، تم تو واقعی موت کو دعوت دے رہی ہو. وہ طنزیہ ہنسا اون کا دھڑا طاقت کے راستے پر چلتا تھا. بطور ایک باکسنگ چیمپئن کے شاگرد وکٹر کو اپنی طاقت پر مکمل ناز تھا. یہی وجہ تھی کہ اس نے کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کو للکارا تھا. آخر کار اروین اسکول اپنی پھرتی کے لیے مشہور تھا، مگر کوئن اسکول خالص طاقت سے لڑتا تھا. لیکن ایک عورت اس سے طاقت آزما رہی تھی. ہاں، یہ سوچتے ہی اس نے اپنے مکے کی رفتار بڑھا دی. اس کے جسم کی پوری طاقت اور رفتار مل کر اس کے وار کو پہاڑ جیسی ہیبت ناک طاقت دے رہے تھے. قریب کھڑے لوگ اس کے مکے سے نکلنے والی حیوانی وحشت محسوس کر سکتے تھے. سب نے فکر مند ہو کر پروین کی طرف دیکھا. اگرچہ پروین نے پچھلی چند لڑائیوں میں ایک ہی مکے سے فتح حاصل کی تھی، پھر بھی سب کو اس بار اس کی فکر ہوئی. مگر اگلے ہی لمحے دونوں کے مکے فضا میں ٹکرا گئے. دھم! ایسا لگا جیسے ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز گونجی ہو. کوئنٹن کے ماتھے پر بل پڑ گئے. وہ سوچنے لگا کہ نیو یارک کا کون سا اچھا ہسپتال ہے جہاں اسے وہ 028 کی ہڈیاں دوبارہ جڑوا سکے گا. مگر جیسے ہی اس نے دیکھا، حیرت زدہ رہ گیا. پروین پرسکون کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں کوئی تبدیلی نہ تھی. ادھر وکٹر کے چہرے پر حیرت اور جھجک چھا گئی. وہ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہا تھا. 10 سیکنڈ کے بعد اس کی ٹانگیں لڑکھڑائیں اور وہ پیچھے ہٹ گیا. اس کا بازو ڈھیلا پڑ گیا، ہڈی ٹوٹ چکی تھی. پروین نے ذرا بھی وقت ضائع نہ کیا. اچانک وہ اس پر جھپٹی. اس کے ہونٹوں پر سرد مسکراہٹ تھی. اس نے اپنی لمبی سفید ٹانگ اٹھائی. سب نے دیکھا اس کا سرخ لباس ہوا میں لہرایا اور ایک دھماکے کے ساتھ وکٹر زمین پر جا گرا اور دوبارہ اٹھنے کی ہمت نہ کر سکا. جب سب پروین کی فکر میں ڈوبے تھے، سالس کی آنکھیں بس اس کی ٹانگ پر ٹک گئیں. یہ عورت بنا لڑائی کے وقت ڈریس کیوں نہیں پہنتی؟ یہ اس کی کارکردگی پر اثر ڈال سکتا ہے. اور جب اس نے ٹانگ اٹھائی تو اندر کا منظر اس نے سوچا، مگر پھر اس نے دیکھا کہ پروین نے اندر سے حفاظتی شارٹس پہن رکھے ہیں. وہ مطمئن ہو کر سانس بھرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی سفید رانیں اور پنڈلیاں کچھ زیادہ ہی نمایاں تھی. اگلی بار میں خود اس کے لیے پینٹ تیار کر کے لاؤں گا، سالس نے سوچا. اسی لمحے ارد گرد کے لوگ خوشی سے چیخ اٹھے، کوئن اسکول آف مارشل آرٹس زندہ باد! کوئن اسکول آف مارشل آرٹس زندہ باد! کوئن اسکول آف مارشل آرٹس ناقابل شکست ہے. پروین کو ان نعروں کی پرواہ بھلا کہاں تھی. اس نے ہلکے سے اپنے مکے پر ہاتھ مارا اور وکٹر کو دیکھا جو زمین پر کرا رہا تھا. اس نے پوچھا، کیا تم شکست مانتے ہو؟ وکٹر کا پیٹ اس کی لات سے ہل گیا تھا. اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے اندرونی اعضاء بھی جگہ سے ہل گئے ہوں. وہ بولنے ہی والا تھا کہ پروین نے ایک اور مکہ اس کے منہ پر دے مارا. دھم! اس کے اگلے 4 دانت ٹوٹ کر گر گئے. پروین نے اپنے کندھے سیدھے کیے اور پھر سے پوچھا، اب بتاؤ شکست مانتے ہو؟ وکٹر کسی وجہ سے اس سرخ پوش عورت کی شبیہ اس کے لیے خوفناک بن گئی تھی. آخر کار وکٹر کو اس کے ساتھی اٹھا کر میدان سے باہر لے گئے. جیسے ہی وہ لوگ باہر نکلے، پورا میدان خوشی کے نعروں سے گونج اٹھا. پروین نے وکٹر کو زندہ چھوڑ دیا. آخر کار مردوں کو تہذیب سکھانا ناممکن ہے، لیکن یہ رینڈی کا بدلہ ضرور تھا. پروین نے لنڈا کی طرف حوصلہ افزا نگاہ ڈالی اور جیسے ہی وہ اسٹیج سے اتری، کوئنٹن نے اس کا بازو پکڑ لیا. اس کی نظروں میں پیچیدگی تھی. اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ آخر ہے کون؟ پروین نے اپنی بھویں اٹھائیں اور جواب دیا، کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کی ایک شاگردہ. کوئنٹن نے گھوری ڈالی، لیکن پروین نے اس پر مزید توجہ نہ دی اور باہر کی طرف نکل گئی.
دوسری طرف وکٹر کو 3 آدمی میدان سے اٹھا کر ایک کار میں ڈال کر مضافات میں واقع ایک ولا میں لے گئے، جہاں وہ وکٹر کو ڈرائنگ روم میں لائے تو وہاں صوفے پر بیٹھا سبز آنکھوں والا دیو ہیکل باکسنگ چیمپئن اپیگل آہستہ آہستہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اپیگل کا قد 6 فٹ 5 انچ اور وزن 220 پاؤنڈ تھا۔ وہ مضبوط اور پرعضلات شخص تھا۔ اس کا جسم جارڈن ہافمین سے ملتا جلتا تھا، مگر اس کے بازو کی پھولی ہوئی رگوں میں چھپی طاقت جارڈن سے کہیں زیادہ تھی۔ اس نے وکٹر پر گھورتے ہوئے طنزیہ کہا، بیکار کا ٹکڑا، میں نے تم پر اتنے وسائل خرچ کیے اور تم اتنا بھی نہیں کر سکے کہ بڑی بہن کو سامنے آنے پر مجبور کر سکو۔ الٹا کوئن اسکول کی ایک معمولی لڑکی شاگرد سے بری طرح زخمی ہو گئی۔ اگر یہ چوٹ کسی اور کو لگی ہوتی تو وہ کب کا بے ہوش ہو چکا ہوتا، مگر وکٹر کی جسمانی برداشت حیرت انگیز تھی۔ تھوڑی دیر آرام کے بعد وہ سنبھل گیا، اس کے لب کانپے اور اس نے کہا، معاف کیجیے گا سر، مجھے کچھ اور وقت دیجیے، میں یقیناً فائنل میں بڑی بہن کو شکست دوں گا۔ اپیگل نے سرد لہجے میں کہا، بہتر ہے کہ اپنے الفاظ یاد رکھو۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو باقی لوگ وکٹر کو اوپر لے گئے۔ اوپر کوئی طبی سہولت موجود نہیں تھی۔ انہوں نے وکٹر کو بستر پر پھینکا اور فوراً باہر نکل گئے، گویا یہ معمول کی بات ہو۔ نیچے اپیگل نے فون اٹھایا اور کال ملائی، سر ہم بڑی بہن کو سامنے لانے میں ناکام رہے۔ وکٹر کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کی ایک نوجوان لڑکی شاگرد سے ہار گیا۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر آواز آئی، ایک لڑکی شاگرد؟ جی انکل، بڑی بہن نے کوئی قدم نہیں اٹھایا؟ جی بالکل، بڑی بہن نے کوئی قدم نہیں اٹھایا؟ نہیں، یعنی وکٹر کافی مضبوط نہیں، اپیگل نے بھاری لہجے میں کہا، کیا مجھے حرکت میں آنا چاہیے؟ آواز آئی، چھوٹوں کے جھگڑے چھوٹوں کو ہی سلجھانے دو، لیکن یاد رکھو فائنل میں بڑی بہن کا نقاب ضرور اتار دینا۔ اپیگل چونک گیا، نقاب؟ لیکن بڑی بہن نے تو کبھی نقاب پہنا ہی نہیں تھا۔ یہ کہتے ہی وہ خود ششدر رہ گیا۔ آپ کا مطلب کہ جو عورت خود کو بڑی بہن کہہ رہی ہے وہ جعلی ہے، تو اصل بڑی بہن کون ہے؟ پھر اسے سمجھ میں آیا، اس نے زور سے کہا، یہ نمبر 028 ہے۔ سامنے سے طنزیہ کہا آیا، تم اتنے بھی بیوقوف تو نہیں ہو؟ پھر کہا گیا، میں نے سنا ہے عثمان جیلانی نیو یارک میں ہے، اس پہ نظر رکھو، وہ حالیہ دنوں میں کسی کے ساتھ رابطے میں ہے۔ جی سر۔ کال ختم ہوئی تو اپیگل نے اوپر کی طرف ٹھنڈی نگاہ ڈالی۔ ادھر پروین گاڑی چلا کر گھر لوٹ رہی تھی اور اس کے ذہن میں صرف 2 سوال گردش کر رہے تھے۔ آخر اس کی ماں نے مرنے سے پہلے وہ باتیں کیوں کہی تھیں؟ کون اس کی حقیقت کی کھوج میں ہے اور کون اتنا بڑا خطرہ ہے؟ وکٹر کی موجودگی نے اس کے دل کو مزید بے چین کر دیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ایک بڑی سازش آہستہ آہستہ ابھر کر سامنے آ رہی ہے، لیکن وہ ابھی سب کچھ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اسمتھ ہاؤس۔ پروین گھر پہنچی تو دیکھا کہ جولیانا صوفے پر بیٹھی فکر مند نظر آ رہی ہے۔ جولیانا نے اسے دیکھ کر کہا، پروین۔ نوکر بھی سب اس پر نظریں گاڑے ہوئے تھے۔ جولیانا نے ہونٹ کاٹے اور کہا، اولڈ میڈی ابھی تک نہیں جاگا؟ پروین نے سر ہلایا، یہ نارمل ہے۔ مگر جولیانا نے ٹھنڈی سانس لی۔ پروین، اولڈ میڈی کو اسپتال لے چلتے ہیں، وہ ایسے کومے کی حالت میں سوتا رہا تو خطرہ ہو سکتا ہے اگر واقعی کچھ ہو گیا۔ پروین نے پیشانی سکیڑ کر سرد لہجے میں کہا، میں نے کہا یہ نارمل ہے، تم نے سنا نہیں؟ جولیانا نے ہونٹ کاٹے اور کہا، پروین تم اولڈ میڈی کی بیماری کو یوں نظر انداز نہیں کر سکتی، گرچہ اس کے کوئی بچے نہیں مگر وہ اتنے عرصے سے یہاں اسمتھ مینر میں رہ رہا ہے اور وہ ہمارے خاندان کا حصہ ہی ہے، تمہیں اس کے جسم کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ پروین خاموشی سے اوپر جانے لگی، جولیانا بھی اس کے پیچھے چل دی۔ وہ مزید کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک پروین رکی، پلٹی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، کیا کسی نے تم سے کہا ہے کہ تم واقعی بہت پریشان کن ہو؟ اگرچہ پروین کی آواز دھیمی اور بھاری تھی لیکن وہ بالکل صاف تھی۔ وہاں موجود سبھی لوگوں کے کانوں تک اس کے الفاظ پہنچ گئے۔ تمام آیا اور نوکرانیاں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، آخرکار سب نے سر جھکا لیے اور خاموش ہو گئے۔ جولیانا کا چہرہ اچانک سرخ ہو گیا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ اتنی کھلم کھلا بات پروین کرے گی، لیکن اس کی ذہنی مضبوطی کافی تھی، اس لیے اس نے جواب دیا، پروین مجھے پتا ہے تم چڑچڑی ہو،
کیونکہ میں زیادہ بول رہی ہوں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو اسمتھ فیملی کر سکتی ہے اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو نہیں کر سکتی۔ تمہیں اولڈ میڈی کے ساتھ اتنا ظالمانہ سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ تمہارے علاج نے اسے کوما میں ڈال دیا ہے۔ اگر وہ واقعی مر گیا تو تم اس کی ذمہ داری لو گی؟ پروین نے سیدھی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں میں لوں گی۔ اس کے الفاظ سن کر جولیانا کے پاس کچھ کہنے کو نہ رہا، یہاں تک کہ ایک عام ڈاکٹر بھی ایسا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن پروین نے بالکل یقین سے کہہ دیا تھا۔ جولیانا نے گہری سانس لی۔ لیکن پروین نے اس پر مزید توجہ نہ دی، وہ سیدھا اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ زور سے بند کر لیا، یوں اپنے آپ کو باہر کے شور شرابے سے الگ کر لیا۔ اس عمل نے جولیانا کو خاصی مشکل میں ڈال دیا۔ فلورنس جو اس کے پیچھے کھڑی تھی غصے سے بولی، محترمہ جولیانا، آپ کو اس سے بحث نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کچھ ہوا تو دیکھتے ہیں وہ کیسے حساب دے گی۔ جولیانا نے گہری سانس لی اور نرم لہجے میں کہا، محترمہ فلورنس، میں اس کے معاملات میں مداخلت نہیں کر رہی، میں تو بس پاپا کے لیے فکر مند ہوں۔ آخرکار پاپا ہی نے ذاتی طور پر اولڈ میڈی کو یہاں رہنے دیا تھا، اور دوسروں کو شاید نہ پتا ہو، لیکن آپ تو جانتی ہیں کہ پاپا کبھی کبھی اولڈ میڈی سے ایسے ملنے آتے ہیں جیسے بہت پرانا دوست ہو۔ ہاں، ہم سبھی اولڈ میڈی کو اپنے گھر والوں کی طرح مانتے ہیں، لیکن میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اتنا ظالم ہو سکتا ہے کہ اسے اپنے تجربات کے لیے استعمال کرے۔ جولیانا نے آہ بھری۔ جی ہاں، اسی لیے میں تو بس اس کی حفاظت کے لیے فکر مند رہتی ہوں۔ یہ دونوں باتیں کرتے ہوئے اسٹڈی روم میں داخل ہوئیں۔ جولیانا نے دروازہ بند کیا اور بولی، محترمہ فلورنس، کیا ہو اگر میں ابھی پاپا کو فون کر کے یہ سب بتا دوں؟ فلورنس نے فوراً ہاتھ ہلایا۔ نہیں، ہرگز نہیں، بزرگ صاحب ابھی صحت یاب ہو رہے ہیں۔ اگر آپ نے انہیں بتایا تو وہ فوراً پریشان ہو جائیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ یہ بات مسٹر جوئل کو بتائی جائے۔ جولیانا نے کہا، لیکن جوئل تو پہلے ہی پروین کو اولڈ میڈی کا علاج کرنے کی اجازت دے چکا ہے۔ صرف پاپا ہی ہیں جو اسے روک سکتے ہیں، لیکن میں انہیں بھی پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ ایسا کرتے ہیں اگر اولڈ میڈی 2 دن بعد بھی کوما میں رہا تو میرے پاس ایک دوا ہے جسے کیئر فری پل کہتے ہیں، جو دماغی بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ دوا مسز مہدی کی جان بچا چکی ہے۔ کیئر فری پل؟ فلورنس چونکی۔ کیا یہ ہارمونیا فارمیسی کی دوا نہیں ہے؟ جی ہاں، بالکل وہی ہے، جولیانا نے نظریں جھکا کر کہا۔ میں نے سنا ہے کہ یہ دوا انسان کے دماغ کو تازگی بخشتی ہے۔ اتنی قیمتی دوا اگر اولڈ میڈی کو دی جائے تو وہ لازماً جاگ جائے گا، یوں کسی کو بھی مزید پریشانی نہیں ہوگی۔ فلورنس کچھ ہچکچائی، لیکن کیا یہ دوا اتنی آسانی سے دی جا سکتی ہے؟ جولیانا نے سر ہلایا۔ پتہ نہیں، میں نے سنا ہے کہ روایتی دوائیں جسم کو تقویت دیتی ہیں، لیکن میں خود ہمت نہیں کر پائی کہ اسے دوں۔ خیر، اگر اولڈ میڈی 2 دن بعد بھی کوما میں رہا تو پھر ہم پاپا کو یہ بات بتائیں گے۔ یہ کہہ کر جولیانا نے وہ گولی میز پر رکھی، اٹھی اور کمرے سے نکل گئی، لیکن وہ دروازے کے پاس ہی رکی اور اندر جھانکنے لگی۔ فلورنس میز پر پڑی کیئر فری پل کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اگر وہ یہ گولی اولڈ میڈی کو دے دے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، ہے نا؟ اس طرح انہیں بزرگ صاحب کو بھی پریشان نہیں کرنا پڑے گا۔ بزرگ صاحب کی طبیعت کمزور تھی، اس لیے کوئی بھی انہیں گھریلو معاملات کی فکر میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ یوں نہ صرف اولڈ میڈی کی صحت بہتر ہو جاتی بلکہ بزرگ صاحب کو بھی فکر نہ ہوتی۔ فلورنس نے گولی اٹھائی اور سیدھا اولڈ میڈی کے کمرے کی طرف چل دی۔ جولیانا نے یہ منظر دیکھ کر سر جھکا لیا اور اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ دراصل یہ اس کی چال ہی تھی۔ اگلے دن پروین حسب معمول اولڈ میڈی کے کمرے میں گئی اور اس پر سوئیاں لگائیں۔ علاج کے بعد جب اولڈ میڈی پھر سو گیا تو پروین اٹھی اور باہر نکل آئی۔ اسی وقت للی کا فون آیا۔ ڈی این اے ٹیسٹ کے نتائج آ گئے ہیں، پروین نے گھبرا کر پوچھا۔ کیا وہ واقعی رائن اسمتھ ہے؟ لیلا کا جواب سیدھا تھا، میں نے اس کا ڈی این اے اور تمہارے ایان کے ساتھ ملایا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس کا تم دونوں سے کوئی تعلق نہیں۔ کس سے کوئی تعلق نہیں؟ تو پھر وہ رائن اسمتھ تھا ہی نہیں۔ پروین نے بھویں سکیڑ لی۔ لگتا تھا اس کا اندازہ غلط نکل گیا، لیکن اگر
اولڈ میڈی رائن نہیں ہے تو پھر آخر وہ کون ہے؟ اس دوران للی نے مزید کہا لیکن اس کا ڈی این اے کچھ عجیب سا ہے، کیا وہ ذہنی مریض ہے؟ پروین چونک گئی۔ کیا مطلب؟ اس کے جین سے لگ رہا ہے جیسے اسے موروثی بیماری ہے۔ پروین نے نظر جھکائیں۔ ہاں وہ پاگل ہے، اب سمجھ میں آیا۔ یہ کہہ کر للی نے فون کاٹ دیا۔ پروین نے کچھ دیر موبائل کو دیکھا پھر اسے جیب میں ڈال دیا۔ اصل میں حل بہت آسان تھا، جیسے ہی وہ اولڈ میڈی کا علاج مکمل کرے گی اس کی اصلیت خود بخود سامنے آ جائے گی۔ ویسے بھی اسے مکمل ٹھیک کرنے میں آدھا مہینہ ہی لگنا تھا۔ اس رات اس کی مارشل آرٹس کی فائٹ کافی دیر سے تھی، اس لیے پروین نے طے کیا کہ وہ پہلے اسپتال جا کر ایان کو دیکھ آئے۔ ایان ایک پرائیویٹ اسپتال میں تھا جس کی سہولتیں بہترین تھیں۔ پروین اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی موجودگی ایان کے لیے باعث شرمندگی ہے، اس لیے وہ سیدھا اس کے کمرے میں نہیں گئی بلکہ وہ اس کے معالج سے اس کی حالت کا پوچھنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ جیسے ہی وہ معالج کے کمرے کے دروازے پر پہنچی، اندر سے جوئل کی آواز سنائی دی، کیا اب تک اینٹی سے رابطہ نہیں ہو سکا؟ ڈاکٹر نے سر ہلایا۔ جی نہیں، اینٹی شاذ و نادر ہی اپنا ای میل چیک کرتی ہے۔ جوئل نے گہرا سانس لیا۔ ایسے میں انکل ایان کی حالت، ان کے دماغ میں جو رسولی ہے انہیں نکالنا بہت مشکل ہے، اوپر سے ان کی صحت بھی بہت کمزور ہے، اس لیے ہم سرجری کی سفارش نہیں کرتے۔ صرف اینٹی ہی ایسی ہیں جن کے ہاتھ اتنے تیز ہیں کہ وہ خون بہنے اور بے ہوشی کو قابو میں رکھ سکتی ہیں۔ جوئل کی آواز ٹھنڈی پڑ گئی۔ تو پھر انہیں ڈھونڈتے رہو جی، بہتر۔ پروین یہ سب سنتے ہوئے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ گئی، اس کی بھویں اٹھ گئی، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ایان نے ہمیشہ پاشا فیملی کی کیئر فری پل لینے سے انکار کیا تھا کیونکہ وہ زمرد کی غداری کو دل میں لیے بیٹھا تھا، لیکن اس نے شاید کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ آخر کار اس کی جان بچانے کے لیے پروین ہی درکار ہوگی۔ پروین نے موبائل نکالا، اینٹی کا ای میل کھولا، اس میں تلاش کیا، واقعی اسے اسمتھ فیملی کی بھیجی گئی ہنگامی مدد کی ای میل مل گئی۔ جب پروین اسپتال سے خاموشی سے نکل رہی تھی تو جولیانا بھی ایان سے ملنے آئی۔ اس نے پروین کو باہر نکلتے دیکھا۔ جولیانا نے پیچھے سے اسے گھورا اور ماتھے پر بل ڈالے۔ لگتا تھا پروین اتنی بیوقوف نہیں جتنی نظر آتی ہے۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پروین یہ موقع ہاتھ سے جانے دے گی اور باپ کو خوش کرنے کے لیے اسپتال تک پہنچ جائے گی، لیکن جولیانا اسے کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ مارشل آرٹس ٹورنامنٹ کے میدان میں ابھی نہ پروین پہنچی تھی اور نہ سالس۔ کوئنٹن البتہ جلدی آ گیا تھا۔ وہ کھانے کی جگہ کے صوفے پر بیٹھا بوریت میں پروین کے کل کے داؤ پیچ یاد کر رہا تھا۔ نمبر 28 کی مہارت واقعی کمال تھی۔ جب وہ دوسروں کو ایک ہی بار میں ہرا دیتی تھی تو زیادہ حیرت نہیں ہوتی تھی کیونکہ کوئنٹن بھی ایسا کر سکتا تھا، لیکن کل جب اس نے وکٹر جیسے طاقتور حریف کو بھی صرف ایک ہی بار میں شکست دی تو وہ واقعی حیران رہ گیا۔ آخر یہ نمبر 28 ہے کون؟ کب نیو یارک میں اتنا طاقتور شخص آ گیا تھا؟ کیا اب اس کا دنیا میں تیسرا نمبر والا مقام خطرے میں ہے؟ کوئنٹن یہ سوچ کر گھبرا گیا اور دل میں نمبر 28 کے لیے ایک طرح کی دشمنی پیدا ہو کر لی۔ ایسا حریف تو واقعی اس کی پوزیشن کو ہلا سکتا ہے۔ وہ بھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ بڑی بہن اور کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کے کچھ شاگرد آ کر جمع ہو گئے ہیں اور آہستہ آہستہ باتیں کر رہے ہیں۔ کوئنٹن نے فوراً نمبر 28 کو ذہن سے نکالا، بے پرواہی ظاہر کرتے ہوئے بڑی بہن کی طرف چل دیا۔ لنڈا اپنے ساتھی شاگردوں کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی، اسے بالکل خبر نہیں تھی کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ کوئنٹن نے اچانک کہا، لنڈا کافی عرصہ ہو گیا ہے تم بڑی بہن کا بھیس بنا رہی ہو، آخر تم سچائی کب بتانے والی ہو؟ لنڈا نے سر کھجایا، مجھے تو کل ہی مان لینا چاہیے تھا، آخر کار آگے جا کر میرے مخالفین اور طاقتور ہوتے جائیں گے اور میں ان کا سامنا نہیں کر سکتی۔ اگر کل بڑی بہن نے آ کر میری مدد نہ کی ہوتی تو میں واقعی وکٹر سے کیسے نمٹتی؟ کوئنٹن سکتے میں آ گیا۔ وہ یقین نہ کر سکا کہ جو کچھ اس نے سنا ہے۔ بگ سسٹر واقعی لاجواب ہے، یہاں تک کہ جب اس کا مقابلہ وکٹر سے ہوا تب بھی اس نے صرف ایک ہی بار میں اسے ہرا دیا۔ لمبے اور مضبوط جسم والی لنڈا آہستگی سے اپنے ساتھیوں سے بات کر رہی تھی۔ اس نے کہا، میں نے یہ سوچا تھا کہ بگ سسٹر کو بھی چاہے کچھ ہی کیوں نہ ہو چند وار کرنے پڑیں گے، اور جب لوکاس نے مجھے بگ سسٹر کا بحروب دھارنے کو کہا تو مجھے لگا کہ میرے اور اس کے ہنر میں زیادہ فرق نہیں ہوگا، مگر اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا فرق ہوگا۔ اب میں دل کی گہرائیوں سے اس کی برتری تسلیم کرتی ہوں۔ میں بھی بگ سسٹر واقعی حیرت انگیز ہے۔ شاید صرف بگ برو ہی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ذرا سوچو، اگر بگ سسٹر اور بگ برو آمنے سامنے ہو جائیں
تو تمہارا کیا خیال ہے کون زیادہ طاقتور ہوگا؟ یہ سب سن کر کوئنٹن کے کانوں میں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ وہ بے اختیار سوچنے لگا کہ نمبر 28 جنگی مہارت واقعی کمال کی ہے۔ اسے ابھی کچھ دیر پہلے فکر ہوئی تھی کہ کہیں وہ اس کے تیسرے نمبر والے مقام کو خطرے میں نہ ڈال لے، مگر حیرت انگیز طور پر وہ تو اس کی آئیڈیل نکلی، کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کی بگ سسٹر۔ لیکن اگر وہ بگ سسٹر ہے تو پھر اس نے اس کی ٹیم کیوں جوائن کی؟ کوئنٹن نے سوچا تھا کہ وہ اس میں اس کی صلاحیت دیکھ کر شامل ہوئی ہے۔ اس نے تو یہ بھی طے کیا تھا کہ وہ دونوں کو اپنے ساتھ فائنل تک لے جائے گا تاکہ وہ اس کی محنت پر آگے بڑھ سکے۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے بلند آواز میں کہا، جب بگ سسٹر اتنی طاقتور ہے تو پھر اس نے ٹیم کیوں جوائن کی؟ شاگرد اپنی باتوں میں اتنے مگن تھے کہ انہیں یہ بھی پتہ نہ چلا کہ سوال کسی اور نے پوچھا ہے۔ فوراً بولے، ہاں مجھے بھی سمجھ نہیں آتا کہ اسمتھن کو کیسی خوش قسمتی ملی جو بگ سسٹر اس کی ٹیم میں آ گئی، لیکن ان کی ٹیم کا نام بڑا کمزور ہے، تیسرا نمبر دنیا میں۔ بگ سسٹر جانے چاہے پہلی نہ ہو مگر کم از کم دوسرے نمبر پر تو ہے ہی۔ ہاں اب تو اسمتھن کی زندگی بہت آسان ہو گئی ہے، بگ سسٹر کے ساتھ چل کر اسے اور کیا چاہیے؟ افسوس کی بات ہے کہ باقی لوگوں کو اس حقیقت کا پتہ نہیں۔ اور یہ سنو، کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ نمبر 28 خوش قسمت ہے جو اسے اسمتھن کی ٹیم میں شامل ہونے کا موقع ملا۔ یہ اس سال کی سب سے بڑی مزاحیہ بات ہے۔ بگ سسٹر شاید زیادہ جھنجھٹ نہیں چاہتی، لیکن چونکہ ٹیم بنا کر آدھا وقت بچ سکتا ہے اس لیے اس نے شمولیت اختیار کی۔ کوئنٹن نے تھوک نگلتے ہوئے سامنے دیکھ کر سوچا کہ وہ دھوکے میں رہا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ کسی لڑکی کو ٹیم میں شامل کر کے وہ زیادہ نمایاں ہوگا۔ آخرکار اگر وہ کسی کمزور عورت کو ایف کلاس تک لے جائے تو مقابلے میں ایک لیجنڈ بن جائے گا، ہے نا؟ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جس لڑکی کو اس نے معمولی سمجھا وہ دراصل بگ سسٹر نکلی، تیسرا نمبر دنیا میں۔ واقعی ان کی شان گھٹا رہا تھا۔ اتنے میں کسی نے کہا، اب مزید باتیں نہ کرو ورنہ بگ سسٹر کی پہچان کھل جائے گی، یہاں اندھیرا ہے، دھیان رکھو کوئی اجنبی قریب نہ آ جائے، اگر ایسا ہوا تو لنڈا کی اصلیت ظاہر ہو جائے گی۔ لنڈا نے عام انداز میں کہا، ہم سب کوئن اسکول آف مارشل آرٹ سے ہیں، ڈرنے کی کیا بات ہے، یہاں کوئی اجنبی نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ارد گرد دیکھا، سب کی نظریں کوئنٹن پر پڑی مگر عادت کے مطابق انہوں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ 10 سیکنڈ بعد لنڈا کی نظر اچانک کوئنٹن پر جم گئی جو اب سکتے میں کھڑا تھا۔ اوہ نہیں! لنڈا کے دل میں کچھ کھٹکا ہوا۔ پچھلے کچھ دنوں سے کوئنٹن اکثر اس کے ساتھ رہتا تھا، اس لیے سب عادی ہو گئے تھے کہ اسے اپنا ہی سمجھیں، اسی لیے ابھی چند لمحے پہلے انہوں نے اسے اجنبی کے طور پر سوچا ہی نہیں۔ لیکن لنڈا جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ تو تم؟ کوئنٹن نے سامنے موجود شاگردوں کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں خود کو فریب خوردہ محسوس کیا۔ اس دن پروین دیر سے آئی۔ ثالث نے اسے دروازے پر دیکھا، تم ہمیں اٹھائیں، تم ابھی آئی ہو؟ ہاں، پروین نے گاڑی لاک کی اور چابی جیب میں ڈال لی۔ کیا میچ شروع ہو گیا؟ بس شروع ہونے والا ہے۔ ثالث اس کے پیچھے آیا اور مسکرا کر بولا، کوئنٹن پھر ضرور تمہیں دیر سے آنے پر ڈانٹے گا۔ پروین نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس نے دیکھا کوئنٹن سامنے کھڑا ہے اور اس کی آنکھیں پروین پر جمی ہیں۔ پروین آگے بڑھی اور کہا، معاف کرنا میں کچھ لیٹ ہو گئی۔ اسے لگا تھا کہ کوئنٹن موقع لے کر ضرور ڈانٹے گا، مگر حیرت انگیز طور پر کوئنٹن ستاروں بھری آنکھوں سے بولا، کوئی بات نہیں، چاہے جتنا وقت لگے میں تمہارا انتظار کروں گا۔ پروین حیران ہوئی اور ثالث بھی، جو شمائل کو اٹھائے اندر جانے ہی والا تھا۔ ثالث نے مڑ کر دیکھا، اس کی سیاہ آنکھیں کوئنٹن پر جمی ہوئی تھیں، لیکن کوئنٹن کو جیسے کچھ خبر ہی نہ ہو۔ وہ پروین کے قریب جھک کر بولا، میں نے تمہاری اصلی شناخت جان لی ہے بگ سسٹر۔ پروین لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کی اصل شناخت کون سی؟ کیا اس نے جان لیا کہ پروین ہی بگ سسٹر ہے یا کہ نمبر 28 بگ سسٹر ہے؟ اس نے کھانس کر دھیرے سے پوچھا، کون سی شناخت کی بات کر رہے ہو؟ کوئنٹن نے نظریں جھکائیں۔ اس کا چہرہ سرخ تھا جیسے کوئی اپنے آئیڈیل سے مل کر شرما گیا ہو۔ اس نے کہا، یعنی تمہاری بگ سسٹر والی شناخت؟ ابھی لنڈا اور باقی سب سے سنا، مجھے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ میری ساتھی اصل میں بگ سسٹر ہے۔ پروین کھانسی، ہاں، یعنی اس کی پروین والی پہچان محفوظ رہی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور وہ آگے بڑھ گئی۔ کوئنٹن بے اختیار اس کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ کب کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ثالث جو شمائل کو اٹھاتے ہوئے دونوں کے درمیان آ گیا۔ کوئنٹن نے اس لمبے چوڑے آدمی کو دیکھا، پھر سوچا کہ یہ دونوں تو میاں بیوی ہیں۔ اچانک اس نے ثالث کا بازو پکڑا اور دھیمی آواز میں کہا، تم بگ سسٹر کے لائق نہیں ہو۔ ثالث نے تیوری چڑھائی۔ کوئنٹن نے طنزیہ انداز میں کہا، تم مرد ہو اور سارا دن بچے کی دیکھ بھال کرتے ہو، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تم بگ سسٹر کے لائق نہیں ہو؟ رنگ میں ہمیشہ بگ سسٹر ہی لڑتی ہے اور تم پیچھے چھپتے ہو۔ بگ سسٹر نے آخر
تم جیسے کمزور سے محبت کیوں کی؟ کیا تم دونوں کی کوئی دلچسپی بھی مشترک ہے؟ کیا تم اس کے ہم پلہ ہو سکتے ہو؟ سالس کے ہونٹ ذرا سے ہلے۔ اس نے کوئنٹن کو دیکھتے ہوئے اچانک مسکرا کر کہا، کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ کوئنٹن رک گیا اور اس کی طرف دیکھنے لگا کہ وہ کیا کہے، لیکن سالس نے پرسکون لہجے میں کہا، اسے تو بس خوبصورت لڑکے پسند ہیں۔ آگے چلتی پروین نے بھویں چڑھائیں اور کوئنٹن بھی حیران ہوا کہ یہ آدمی شرمندہ ہونے کے بجائے تو فخر کر رہا ہے۔ یہ تو حد ہی ہو گئی ہے۔ سالس نے ایک لمحے کو توقف کیا، پھر بولا، ویسے تمہارے خیال میں اس جیسی عورت کے لائق آخر کون ہو سکتا ہے؟ کوئنٹن نے سینہ تان لیا، لیکن سالس کے الفاظ نے اس کا غرور توڑ دیا۔ تم اس کے ساتھ کتنے وار تک ٹھہر سکتے ہو؟ کوئنٹن، جو بمشکل وکٹر سے تھوڑا سا طاقتور تھا، لیکن پھر بھی اس نے ہار ماننے سے انکار کیا اور کہا، ہاں، میں بگ سسٹر کے لائق نہیں ہوں، مگر کوئی ہے جو ضرور اس کا ہم پلہ ہے۔ یہ سن کر سالس نے پروین کی طرف دیکھا، جو تھوڑا آگے چل رہی تھی۔ اس نے اچانک جھک کر کوئنٹن کے کان میں سرگوشی کی، تو کیا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ کوئنٹن نے بھویں اچکا کر سالس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم بگ سسٹر کے شوہر ہو جو سارا دن بچے سنبھالتے ہو، اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ تم بگ سسٹر کے لائق نہیں ہو۔